ایک واقعہ مجھے بڑا اچھی طریقے سے یاد ہے. 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ فیضان اعلیٰ حضرت مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے، وہ کرنے کی سعادت ملتی تھی. تو 3-4 سال پہلے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ امیر اہل سنت سے بھی وقت لے. دیگر مبلغین بھی آتے تھے. 25 دن لائیو ہوتا تھا. تو لائیو میں امیر اہل سنت کے لیے ڈیمانڈ آ رہی تھی. تو ہم نے کہا امیر اہل سنت سے وقت لے لیتے ہیں 20-25 منٹ یا جتنی دیر بھی امیر اہل سنت وقت دے سکیں. مصروفیت تو امیر اہل سنت کی ہوتی تھی. تو امیر اہل سنت فیضان مدینہ میں ہی پیچھے کمرے میں ہوتے تھے. تو میں نے وقت لیا اور حاضری دی کہ وہاں جا کر بات کروں گا، مل کر بات کروں گا. تو امید ہے شاید وقت مل بھی جائے. تو جب امیر اہل سنت کا وقت ملا تو میں جا رہا تھا. میں اس میں بھی تھا کہ کنفیوز بھی تھا اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ مصروف اتنے ہیں، پیر صاحب ہیں، اور ایسے کبھی پہلے ایسے وقت لیا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم تھا فار می کہ امیر سنت وقت دیں گے نہیں دیں گے، اور وقت مانگنا بھی چاہیے نہیں کہ اتنی مصروفیت ہے، اتنا کام کرتے ہیں. تو میں اللہ کا نام لے کر ہمت کر کے چلا گیا تھا. اصل میں پروگرام میں کر رہا تھا تو وقت لینے کی ذمہ داری بھی میرے پہ تھی کہ آپ نے ہی وقت لینا ہے. تو میں پہنچا امیر اہل سنت کے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ بلائیں گے. تو 2 منٹ بعد بلا آ جائیں. امیر اہل سنت کے کمرے میں حاضر ہوا. تو میں نے کہا حضور آپ سے فیضان اعلیٰ حضرت ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں. میں نے پھر پورے پروگرام کی تفصیل بتائی. کہا کہ آپ کا کچھ دیر وقت چاہیے اس پروگرام میں لائیو، 20 منٹ 25 منٹ جتنی دیر بھی آپ آ سکیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضور پروگرام بھی آپ کا ہے، جتنی دیر آپ وقت دے دیں، پورے پروگرام میں ہی آپ وقت دے دیں تو کمال ہو جائے گا. تو پہلے امیر اہل سنت نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، مسکرا رہے تھے. پھر فرمایا کہ آپ امیر اہل سنت کی ٹیبل سامنے موجود تھی تو اس پر تحریری کام لکھنے کا، اور یوں فرمایا کہ تحریری کام ہے اس میں مصروفیت ہوتی ہے. تو میں کہا نہیں بس مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی واقعی مصروفیت ہوگی، اور بس میں اسی لیے حاضر ہوا تھا اگر کوئی وقت مل جائے تو. تو امیر اہل سنت نے فرمایا تحریری کام ہے. تو میں پھر خاموش ہو گیا. میں نے خاموشی اختیار کی اور میں پھر جزاک اللہ اور میں جانے لگا. تو امیر اہل سنت نے بولا بیٹا رکو، اور پھر قریب بلا کر بولا بیٹا اگر اس طرح اتنی آسانی سے اگر میں ہار مان لیتا تو آج دعوت اسلامی یہاں نہیں ہوتی. تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ مطلب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. خود امیر علیہ سنت نے فرمایا میں بزی ہوں. تو پھر امیر علیہ سنت نے دوبارہ فرمایا کہ بیٹا جب وقت مانگنے جاؤ نا، یا کہ کوئی کام کے لیے جاؤ یا کسی چیز کے لیے جاؤ، تو اتنی آسانی سے ہار نہیں مان لیا کرو، اتنی آسانی سے مان نہیں جایا کریں. تھوڑا سا پیچھے پڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اتنی آسانی سے ہر چیز مل نہیں جایا کرتی، نہ ہی دعوت اسلامی اتنی آسانی سے ملی ہے. اور جب امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا تو میں نے پھر گستاخی کی کہ میں نے کہا حضور اب تو میں وقت لے کر ہی جاؤں گا. تو اس پر امیر علیہ سنت نے فرمایا اب یہ میرے پہ اب نہیں چل پائے گا، کسی اور پہ چلانا. یہ وہ واقعہ ہے امیر علیہ سنت کا جو میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں. اور اس واقعے سے مجھے جو زندگی میں سبق سیکھنے کو ملا، اور آج تک میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ نیور گیو اپ، ہار نہیں ماننی، پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے پڑے رہنا ہے. امیر علیہ سنت نے کبھی ہار نہیں مانی، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیارے امیر اہل سنت ہیں اور اتنی پیاری دعوت اسلامی ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تادر قائم و دائم رکھے. آخر میں انگلش کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے، اس پر اینڈ کرتا ہوں میں، کہ کہاوت ہے کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. یعنی اگر آپ کو کسی چیز کو پانے کی چاہت ہے، لگن ہے، تو وہ چیز آپ حاصل کر کے ہی رہیں گے. کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا انشاءاللہ. ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار.